بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ریکارڈنگ ہے میں مکہ کی سرزمین صحن حرم میں بیٹھ کے اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور مکہ کی فضیلت کے اوپر چند ایک چیزیں جو ہے نا وہ میں اپنے احباب لوگوں کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین اور آسمان کی تخلیق میں کچھ مقامات کو دوسروں پر فضیلت دی۔ انہی میں سب سے افضل اور مقدس ترین جگہ مکہ مکرمہ ہے، جسے ام القریٰ اور بلد اللہ الحرام کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت سے زمین پر سب سے بابرکت مقام قرار پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت مودع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ آیت مکہ کی عظمت اور برکت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ بیت اللہ کو مرکز بنا کر اللہ تعالیٰ نے توحید کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے امن کا شہر قرار دیا۔ ومن دخلہ کان آمنا، ترجمہ یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، اور یہ خصوصیت کسی اور شہر کو نصیب ہی نہیں ہوئی۔ یہاں شکار کرنا، درخت کاٹنا، خون بہانا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ مکہ قبلہ عالم ہے۔ مکہ مکرمہ کو قبلہ بنایا گیا اور ساری امت مسلمہ کو حکم دیا گیا کہ وہ نماز میں اس کی طرف رخ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یوں مکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے روحانی مرکز قرار پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز دوسری جگہوں کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور یہ فضیلت کسی اور جگہ کو نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کے وقت مکہ کو چھوڑا تو فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اللہ کی قسم تو اللہ کی سب سے بہترین اور میری سب سے محبوب سرزمین ہے، اگر تیرے لوگوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں مکہ سے کبھی نہ نکلتا۔ حج اور عمرہ جیسی عظیم عبادات کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے۔ لاکھوں مسلمان ہر سال یہاں حاضر ہو کر اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور اس کی ادائیگی مکہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةِ، اور اس شہر کو یعنی بلد اللہ الحرام کہا گیا ہے جو اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مکہ مکرمہ دنیا کے سب سے عظیم اور مقدس مقام ہے، یہ توحید کا مرکز ہے، انبیاء کی جائے قیام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے، قبلہ عالم اور امن اور برکت کا شہر ہے۔ جو شخص یہاں آتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اور عبادات کا اجر کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے دل میں مکہ کی محبت ہونی چاہیے اور اس شہر کی حرمت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور زوجہ ہاجرہ کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ گئے تو یہ دعا کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور آج وہی وادی دنیا کی سب سے پرامن اور سب سے زیادہ آباد جگہ ہے، جہاں دنیا بھر کے پھل بغیر کھیتوں اور باغات کے موجود ہوتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی جد و جہد، جب بی بی ہاجرہ نے اپنے ننھے بچے اسماعیل کے ساتھ مکہ میں تنہا رہ گئی تھیں تو پانی ختم ہو گیا۔ بچے کی پیاس سے تڑپ دیکھ کر وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں۔ ان کی اس جد و جہد کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ کا حصہ بنا دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے زمین کو پاؤں سے رگڑا تو چشمہ زمزم پھوٹ پڑا۔ آج تک وہ پانی جاری ہے اور پینے والے لوگوں کے لیے شفا اور برکت کا سبب ہے۔ مکہ کی حرمت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ آیا
تو اللہ تعالیٰ نے اس پر چھوٹے پرندے ابابیل بھیج دیے جنہوں نے کنکریاں پھینک کر پورے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ اس واقعہ کو قرآن کریم میں سورۃ الفیل میں بیان کیا گیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے محبت، ہجرت کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے تھے تو حزن و ملال سے فرمایا کہ اے مکہ تو سب سے بہترین اور سب محبوب زمین ہے، اگر تیرے لوگوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑ کے جاتا۔ یہ الفاظ بھی مکہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات تھی کہ آج مکہ کے لوگوں سے بدلہ لیا جائے گا، مگر آپ اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اذهبوا فانتم طلقا فانتم الطلقا، تم جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ یہ اعلان نہ صرف مکہ کو امن کے شہر ثابت کرتا ہے بلکہ اس کی عظمت اس کے امن کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں عفو و درگزر کی سب سے بڑی مثال قائم ہوئی، اور مکہ کی اندر عبادت کی لذت ایک عجیب تاثیر دیتی ہے۔ کئی صحابہ کرام اور تابعین کے واقعات آتے ہیں کہ جب وہ مسجد حرام میں نماز پڑھتے تو اس قدر روحانی سکون محسوس کرتے کہ دنیا کی ساری مشکلات بھول جاتے۔ ایک صحابی نے کہا میں نے دنیا کے کئی مقامات پر نماز پڑھی مگر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے اندر کے سامنے نماز پڑھتے وقت دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ دنیا میں کہیں اور نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ واقعات مکہ کی عظمت اور برکت کو صرف علمی نہیں بلکہ جذباتی اور روحانی انداز میں بھی اجاگر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ الحرام مکہ المکرمہ میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شہر کا امن اور اس کو محبت کا جو پیغام یہ جو شہر دیتا ہے اس کو اپنے ممالک کے اندر لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔